بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حقیقی رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چھوٹا سا بوجھ ڈیری کی چھت سے لٹک رہا تھا، اس پر موتے مار کر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بری ماں کالئی زدہ ہے۔ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا کھلانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کروانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی تو فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر رکھے ڈبے کے نیچے رکھ دیں، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ڈیری کے پھتے کے گتے والے کونے کو اٹھایا۔ وہاں 150 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا کہ ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ڈیری کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب کل تو ختم ہو گیا۔ نام پوچھا تو بولا، خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھے تھے، چائے آئی، کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے، اور اب تو کالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری ماں۔ اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اماں تیری تیمارداری وہ تو بڑا جی کرتا ہے، اور جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں، اب کیا جیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا ہوں اور نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے ہانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، دیکھ لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریری وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا؟ آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو
रेड़ी फलों से भर कर तोड़ कर आ जा। ज्यादा बक बक न कर, शाम को हाली ले आया कर। तेरे पैसे कम नहीं होंगे। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते, डेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तहमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्ट पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए दूध रख गया। रोजाना कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह ताला रिज़्क़ रुकने देता है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें रिज़्क़ के मामले में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन और हकीकी राज़िक़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।